السلام علیکم، ٹیکنالوجی ایکسپلور میں عثمان چودھری آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سی این سی مشیننگ کی بیسکس بتاؤں گا۔ اگر تو آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ سولڈ ورکس کو یوز کر کے آپ سی این سی مشیننگ بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو ہم لوگ بات کریں گے سولڈ ورکس میں کیسی سی این سی مشیننگ کی ہم نے پروگرامنگ کرنی ہے۔ اس وقت میں ملنگ کی پروگرامنگ کروں گا۔ یہ جو آپ کو ماڈل اس وقت نظر آ رہا ہے اس کی، تو میں اپلائی کروں گا فیس آپریشن، اور اس کے علاوہ 2D پاکٹ آپریشن، پھر 2D کنٹور آپریشن اس کے اوپر میں اپلائی کروں گا۔ اور اسی میں انشاءاللہ ہم لوگ سب سے پہلے اسٹاک کو ڈیفائن کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جب آپ سولڈ ورکس اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کریں گے تو آپ کو اس کے ساتھ ایک ایکسٹینشن بھی انسٹال کرنی ہوگی HSM ورکس نام کی۔ تو وہ ایکسٹینشن آپ کو گوگل سے بہت آسانی کے ساتھ مل جائے گی۔ آپ گوگل میں جائیں یا یوٹیوب پہ آپ جب لکھیں گے ہاؤ ٹو ڈاؤن لوڈ HSM ورکس فار سولڈ ورکس، تو جب آپ انسٹال کر لیں گے HSM ورکس کو، تو آپ نے کیا کرنا ہوگا، اس کا ایڈ ان جو ہے اس کو آپ نے ایکٹیویٹ کرنا ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ نے اس ایرو پہ کلک کرنا ہے، سیٹنگ بٹن کے سامنے جو ہے، اور یہاں سے آپ ایڈ انس کے اوپر آئیں گے اور اسکرول ڈاؤن کرتے جائیں۔ آپ نے سولڈ ورکس کیم کو نہیں یوز کرنا، آپ نے اینڈ پہ آ کے یہاں پہ HSM ورکس نام کے اس ایڈ ان کو آپ نے ایکٹیویٹ کرنا ہے اور اوکے پریس کر دینا ہے۔ اچھا جی، سولڈ ورکس میں آپ سی این سی مشیننگ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ انوینٹر میں سی این سی مشیننگ کر سکتے ہیں، آرٹ کیم میں بھی آپ سی این سی مشیننگ کر سکتے ہیں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کام کیا کرنا ہے۔ اگر تو آپ نے کوئی میکینیکل سے ریلیٹڈ کوئی چیزیں، کوئی پروڈکٹس جس طرح یہ ہے، اس طرح کی پروڈکٹس آپ نے اگر تیار کرنی ہے تو اس کے لیے میری نظر میں بہتر ہے کہ آپ سولڈ ورکس یا انوینٹر کو یوز کریں۔ لیکن اگر آپ نے جس طرح لکڑی کے اوپر سی این سی مشیننگ ہوئی ہوتی ہے، پھول وغیرہ بنے ہوتے ہیں، مختلف ڈیزائن بنے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بیسٹ ہے آرٹ کیم۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آرٹ کیم میں بھی بناؤں گا، اس کا بھی ایک ٹیوٹوریل میں اپلوڈ کروں گا اس چینل پہ۔ تو خیر، جب آپ HSM ورکس کے اس ایڈ ان کو آپ ایکٹیویٹ کریں گے تو یہاں پہ کیم نام کی ایک ٹیب آٹومیٹک آ جائے گی۔ اگر نہیں بھی آتی تو آپ یہاں پہ رائٹ کلک کریں گے اور یہاں سے کیم کے اس ٹیب کو آپ ایکٹیویٹ کر لیں گے۔ اچھا جی، جب آپ کیم میں آئیں گے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے اس سسٹم کو بتانا ہے کہ آپ کیا کام کرنے جا رہے ہیں۔ آپ ملنگ کا کام کریں گے یا آپ لیتھ مشین کا کام کریں گے؟ تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہوگا، جاب اسائن کرنا ہوگا۔ تو یہاں سے آپ جاب میں آئیں گے، آپ اس کو بتائیں گے ہم کیا کام کرنے جا رہے ہیں۔ تو اب جاب کی ٹائپ میں سب سے پہلے اس نے آپ سے پوچھنا ہے ملنگ یا ٹرننگ اور مل ٹرن۔ تو آپ یہاں سے ملنگ سلیکٹ کریں، ملنگ سلیکٹ کر لیا، اس کے بعد آپ سکرول ڈاؤن کریں گے، یہاں سے یہ پوچھ رہا ہے سٹاک۔ اب سٹاک کیا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ نے فائنل پروڈکٹ تیار کرنی ہے، اس کا را میٹیریل جو ہوگا اسے ہم کہیں گے سٹاک۔ تو یہاں پہ سٹاک کی ٹائپس ہیں، ریلیٹیو سائز سٹاک ہے، فکسڈ سائز باکس سائز ہے، سلنڈریکل ہے، کون سا ہے جو بھی ہے آپ سلیکٹ کریں گے۔ لیکن اگر آپ کے پاس ایک، آپ کہہ لیں ایک بلاک ہے، تو آپ سلیکٹ کریں گے فکسڈ سائز باکس، یہ سلیکٹ کریں آپ۔ اب یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اس باکس کی وڈتھ کتنی ہے۔ اب یہ جو ہمارا پارٹ ہے اس کی وڈتھ ہے یہاں سے لے کے یہاں تک 100 ملی میٹر، اور یہاں سے لے کے یہاں تک، یعنی کہ یہ 100 بائی 100 ملی میٹر ہے، اور اس کی جو ڈیپتھ ہے وہ ہے 30 ملی میٹر۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو، کیونکہ سٹاک جو ہے جب ایلومینیم میں، میں اس پارٹ کو ایلومینیم میں بناؤں گا، تو ایلومینیم میں کاسٹ کرنے کے لیے آپ، یا ظاہر مشیننگ کرنی ہے تو تھوڑا سا اوور سائز ہونا چاہیے، تاکہ آپ کا جو جیسے کہتے ہیں گنیے میں آپ نے نہیں رکھا ہوا تو وہ تھوڑا سا فالتو ہوگا، تو آپ کا آٹومیٹیکلی اس میں کور ہو جائے گا۔ تو ایک 2 ملی میٹر عموماً لوگ رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں ابھی اس کو 105 ملی میٹر یوں کر رہا ہوں، اور اس طرح میں کر رہا ہوں 105 دونوں طرف سے، یعنی 5 ملی میٹر یہ ہوگا دونوں طرف سے۔ اب یہ کس طرح 105 ملی میٹر اس سے ابو ہوگا، سینٹرڈ آن ایکس ایکسس، یہاں بھی سلیکٹڈ ہے۔ اب میں اگر آپ کو بتاؤں آف سیٹ فرام ایکس ایکسس، آف سیٹ کتنا ہوگا وہ ڈیفائن آپ نے کرنا ہے۔ لیٹ سے میں کہتا ہوں 0۔ اب دیکھیں یہ چیز،
اسی طرح اس میں بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں آف سیٹ فرام بیک سائڈ. تو اب 2.5 ہے تو زیروز کو کرتے ہیں. یہ دیکھیں مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو سٹاک ہے اس میں سے یہ پارٹ بنے گا اس کونے پہ. تو یہ آپ نے نہیں سلیکٹ کرنا, یہ صرف آپ کو بتایا کہ ان آپشنز کا مطلب کیا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, سینٹر آن ایکس ایکسس اور سینٹر آن وائی ایکسس, دونوں طرف سے سینٹر ہوگا. اب یہ ہمیں اگلی چیز جو پوچھ رہا ہے ہائٹ میں, جو سٹاک ہوگا ہمارا ابھی بائی ڈیفالٹ سلیکٹڈ ہے 30 ملی میٹر کا. تو ہمارا یہ پارٹ بھی 30 ملی میٹر کا تھا, لیکن ہم نے تھوڑا سا آف سیٹ اس کو رکھنا ہے. مطلب یہ ہے کہ سٹاک تھوڑا سا فالتو ہونا چاہیے. تو میں اس کو 30 کی جگہ 32 ملی میٹر کر لیتا ہوں. یہ ہو گیا جی 32 ملی میٹر. اب دیکھیں 32 ہے تو 1 ملی میٹر اوپر کی سائڈ, 1 ملی میٹر نیچے کی سائڈ پہ ہے یہ. تو ہم لوگ اس کو کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے آف سیٹ فرام باٹم یہ والی آپشن سلیکٹ کرتے ہیں. تو باٹم سے یہ آف سیٹ ہو 0.5 mm, یہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. پھر آپ نے مزید اسکرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہ جو آپشن آ رہی ہے کوآرڈینیٹ سسٹم کی. اب اس چیز کو سمجھے آپ کہ جو آپ کی مشین کا ٹول ہے, جو کٹر آپ یوز کریں گے, اس کا گھر جو ہے یا اس کی جو اوریجن ہے وہ یہ ہوگا ہمیشہ. تو آپ یہ نہیں سلیکٹ کریں, آپ کوشش کریں کہ یہ والا کارنر ہو یا یہ والا. میں اگر اپنی بات کروں تو میں یہ والا سلیکٹ کرتا ہوتا ہوں کارنر, وہ بھی سٹاک باکس کا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے یوز سٹاک اینڈ اورینٹیشن. جو بھی آپشنز ہیں ان میں سے آپ نے یہ والی سلیکٹ کرنی ہے, سٹاک اینڈ اورینٹیشن. اور دوسری چیز جو ہم نے سلیکٹ کرنی ہے کہ اوریجن سٹاک کے کس جگہ پر ہمارا اس کا اوریجن ہو. تو بائی ڈیفالٹ ابھی یہ سلیکٹ ہے بالکل سینٹر میں, ٹھیک ہے, وہ بھی ٹاپ سینٹر ہے. تو ہم نے یہ کونا ایک سلیکٹ کرنا ہے. اچھا یہاں پہ کارنرز میں ہم اگر دیکھیں ٹاپ کارنر 1 یہ والا آ گیا. تو یہ خیر آپ جب چیک کریں گے آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. اب دیکھیں یہ پارٹ بنے گا کچھ اس طریقے سے, مطلب یہ ہے کہ یہ بیڈ پہ لگا ہوگا, یہ اوپر ٹول یہاں پہ ہوگا, یہ ایسے سلیکٹ ہوا ہوتا. تو ہم اس کو یوں کیسے اس کی اورینٹیشن کو چینج کرتے. تو اب میں کر کے آپ کو بتاتا ہوں. یہ دیکھیں فرنٹ پلین ہے, اس کو آپ رائٹ کلک کریں اور کلیئر سیکشن کر دیں. یہاں پہ اس باکس کے اوپر آپ کلک کریں اور اب یہ والی جو فیس ہے اس کو آپ سلیکٹ کر لیں. اگر ان کیس اورینٹیشن اب اس کی یہ والی ہے تو اورینٹیشن آپ نے ان کیس آپ جب اس کو ایکٹیویٹ جو ہی کرتے جائیں گے یا اس کو سلیکٹ کریں گے تو بائی ڈیفالٹ اگر یہ والی سلیکٹ ہوئی تو آپ نے کیسے اس کو چینج کرنا ہے, سمپل یہاں سے رائٹ کلک کرنا ہے, کلیئر سیکشن کرنا ہے. اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے آپ ڈراپ ڈاؤن کریں اور یہاں سے آپ فرنٹ پلین یا جو بھی پلین ہے وہ آپ سلیکٹ کریں, جو آپ کا ڈیزائرڈ پلین ہوگا. وہ سلیکٹ ہونے کے بعد آپ نے یہاں سے مشین نہیں ڈیفائن کرنی, یہ ہم مینول کریں گے. اگر تو آپ کو مشین کا ایگزیکٹ ماڈل پتہ ہے, کیونکہ اس میں ایک سلیکٹڈ ماڈلز ہیں, اس میں سے آپ کی مے بی مشین اس کے ساتھ میچ کرتی ہے نہیں کرتی ہے, تو آپ یہاں سے یہ نہ سلیکٹ کریں. آپ یہاں سے یہ جب جاب آپ نے اس کو پورا بتا دیا, ڈیفائن ہو گیا, آپ اس کو اوکے کر دیں کہ ہمارا یہ میٹیریل ہے, یہ چیز ہم نے بنانی ہے اور یہ آپریشن ہم نے کرنی ہے, مطلب ملنگ ہم نے کرنی ہے, یہ سٹاک کا سائز ہے اور یہ ہمارا ماڈل ہے. یہ چیزیں آپ نے بتا دیں, اوکے کر دیں آپ. اچھا جی, اب اصل کام شروع ہوتا ہے. اب ہم نے اس کے اوپر آپریشنز کرنے ہیں. سب سے پہلا آپریشن یہ ہوگا سٹاک, جیسے کہ ہم نے ڈیفائن کیا تھا 32 ملی میٹر اور نیچے سے 0.5 ملی میٹر وہ فالتو تھا اور اوپر سے 1.5 فالتو سٹاک نکل آیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک ان دو فیسز تک ہم نے اوپر سے 1.5 ملی میٹر کا جو میٹیریل ہوگا وہ اڑانا ہے. تو یہ جو کام ہوگا اس آپریشن کو ہم کہیں گے فیس آپریشن, کیونکہ اس نے ہماری مشین نے فیس کرنا ہے. تو ہم کیا کریں گے, 2D ملنگ میں آئیں گے اور یہاں سے فیس سلیکٹ کریں گے. ہم نے کیا کرنا ہے, فیس آپریشن کرنا ہے. تو فیس ہم نے سلیکٹ کیا, جو ہی ہم سلیکٹ کریں گے تو یہ آپشنز آ جائیں گے ہمارے پاس. تو ان میں سب سے پہلے اس نے جو چیز ہم سے پوچھنی ہے کہ بتاؤ بھئی آپ نے ٹول کون سا یوز کرنا ہے. تو یہاں سے آپ لائبریری میں آئیں گے اور ان ٹولز میں ہمارا ٹول پتہ نہیں میچ کرتا ہے نہیں کرتا ہے. سب سے آسان طریقہ میں جو طریقہ استعمال کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ نیو میل ٹول میں جاؤں گا, یہ آپ نے کرنا ہے. اور
جنرل میں آپ نے بتانا ہے کہ نمبر جو ہے ہماری مشین میں کتنے ٹولز یوز ہوتے ہیں. ایک ٹول یوز ہوتا ہے جی. اس کے بعد اس کو ہم نے بتانا ہے کہ کولنٹ کیا ہے ہمارے پاس. اگر آپ کے پاس کوئی کولنٹ ہے, کوئی ایئر ہے, یا کوئی آئل آپ یوز کر رہے ہیں, یا پانی یوز کر رہے ہیں, جو کچھ بھی یوز کر رہے ہیں وہ آپ اس میں یہاں پہ ڈیفائن کریں گے. اور اس کے بعد آپ اگر آپ کے پاس کوئی کولنٹ نہیں ہے تو آپ ڈسیبل اس کو کر دیں. یہاں سے میٹیریل ٹول کا کیا ہے, HSS ہے. اچھا جی, اگلی آپشن کٹر کی ہے. کٹر ہم کون سا یوز کر رہے ہیں, تو میں ابھی یوز کروں گا فلیٹ مل. فلیٹ مل کا جو ڈائیمیٹر ہوگا وہ ہوگا 3.5 mm. نیکسٹ چیز کہ جو شولڈر ہے یہاں سے لے کے یہاں تک کی لینتھ, یہ ہے ہمارے ٹول کی 31 ملی میٹر. اور فلوٹ لینتھ جو ہے یہاں سے لے کے یہاں تک کی فلوئڈ, تو فلوٹ لینتھ یہ ہے 25 mm. اور جو شافٹ ہوگی اس کا ڈایا میٹر بھی اس ٹول کا 3.5 mm ہی ہے. باڈی لینتھ ٹوٹل 38 ٹھیک ہو گیا, اور اوور آل لینتھ 45 ملی میٹر آ گئی. یونٹ سسٹم اگر ملی میٹرز میں تو یہاں پہ آپ اس کو رہنے دیں ایز اٹ از, اور اگر آپ انچز میں یوز کر رہے ہیں تو یہاں سے انچز آپ سلیکٹ کر لیں. کٹر ہم نے اب سلیکٹ کر لیا ہے. کٹر سلیکٹ کرنے کے بعد ڈائریکٹ جمپ کریں فیڈ اینڈ سپیڈ کے اوپر. ان آپشنس کو آپ چھوڑ دیں. اچھا جی, فیڈ اینڈ سپیڈ کے اوپر ہم لوگ آئے. یہاں سے اسپنڈل سپیڈ ہم نے بتانی ہے کہ مشین کتنی سپیڈ پہ گھومے گی. میں اس کو ڈیفائن کرتا ہوں 15,000 RPM پہ. اچھا, نمبر آف فلوٹس کیا ہوتے ہیں, اگر جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو میں بتاتا چلوں. یہ ہوتا ہے فلوٹ, کہ کتنے اس کے اوپر فلوٹ ہیں. تو نارملی آپ گن لیں ویسے اپنے ٹول کے اوپر, لیکن نارملی 4 ہوتے ہیں. نمبر آف فلوٹس 4 ہوتے ہیں, تو آپ یہاں پہ لکھیں گے 4. نیکسٹ ہم نے بتانا ہے اس کو ریمپ سپیڈ, اسپنڈل سپیڈ جو ہوگی وہ کتنی ہوگی. ریمپ کی بھی 15,000 RPM ہے. اچھا, فیڈ ریٹس کی اب ہم بات کریں. یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے, فیڈ ریٹ کو سلیکٹ کرنا. فیڈ ریٹ جو ہے اس کو میں اگر آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں جن لوگوں کو نہیں پتا فیڈ ریٹ کس کو کہتے ہیں, تو آپ یوں سمجھیں کہ فیڈ ریٹ کہتے ہیں ایک مل نے یا ایک کٹر نے جب میٹیریل کے اندر وہ کٹ لگا لیتا ہے, کٹ لگانے کے بعد اس کٹ کو لے کے جس سپیڈ کے ساتھ چلتا ہے اس کو کہتے ہیں کٹنگ فیڈ ریٹ. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مشین کی پاور کے اوپر, سپیڈ کے اوپر, اور میٹیریل کے اوپر. لکڑی کے اوپر آپ زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں سپیڈ, ایلومینیم کے اوپر اس سے کم, پھر لوہا ہے اگر مائلڈ اسٹیل ہے اس سے بھی کم پھر آپ نے یوز کرنی ہوگی اس کی فیڈ ریٹ. یہ چیز وہ ہے کہ جو آپ خود پریکٹیکل کرنے کے بعد سیکھیں گے. ہر مشین کے لیے یہ فیڈ ریٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے, تو یہ سیکھنا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ بالکل نئے ہیں, آپ کو CNC مشیننگ کا ابھی کوئی خاص تجربہ نہیں ہے, یا پہلی دفعہ آپ اگر CNC مشین کو یوز کر رہے ہیں, تو آپ کٹنگ فیڈ ریٹ چاہے میٹیریل کوئی بھی ہو آپ نے سپیڈ بہت کم رکھنی ہے. جب بہت کم رکھیں گے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی مشین ایزیلی اس میٹیریل کو کاٹ رہی ہے کہ نہیں کاٹ رہی. اگر ایزیلی کاٹ رہی ہے تو آپ نیکسٹ ٹائم تھوڑی سی سپیڈ اور بڑھا دیں. اگر اس میں بھی اوکے ہو گیا پھر تھوڑی سی اور بڑھا دیں. تو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اب مشین کے لیے اس سپیڈ کے اوپر میٹیریل کو کاٹنا کافی مشکل ہو جائے گا. تو آپ خود آٹومیٹکلی سمجھ جائیں گے کہ وہ والی سپیڈ کہ آپ کی مشین کے لیے کتنی سپیڈ جو ہے وہ سوٹ کرتی ہے. تو اگر پہلی دفعہ آپ نے یوز کیا تو آپ لیٹ سے آپ اگر 200 ملی میٹر پر منٹ اگر آپ رکھیں گے تو یہ بہت کم سپیڈ ہے, یہ بہترین سپیڈ ہے. آپ اگر نہیں ہیں تو شروع میں آپ 200 رکھیں گے. تو میری جو مشین ہے وہ ہے CNC 3018 ہے. تو اس میں وہ کیونکہ کافی چھوٹی مشین ہے اور اتنی پاور نہیں ہے اس کے اندر, تو میں یہاں پہ رکھوں گا 300 ملی میٹر پر منٹ کٹنگ فیڈ ریٹ. تو باقی چیزیں آٹومیٹکلی اس میں یہ فیڈ پر ٹوتھ آٹومیٹک کیلکولیٹ ہو گیا. اب پلنج فیڈ ریٹ کس کو کہتے ہیں, جو ملنگ کا کٹر ہوگا, جو اینڈ مل کٹر ہوگا, وہ میٹیریل کے اندر جو پینیٹریٹ کرتا ہے, جو میٹیریل کے اندر گھستا ہے, وہ کتنی سپیڈ کے ساتھ گھسے گا, اس چیز کو کہتے ہیں پلنج فیڈ ریٹ. 100 ملی میٹر پر منٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے میرے خیال میں, تو اس کو ایز اٹ از رہنے دیتے ہیں. یہ آپ جب آپ خود سے مشیننگ کریں گے تو آپ اس کو کم کر دیں, آپ 50 رکھ دیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اتنی سپیڈ بہتر ہے کہ نہیں. اچھا, لیڈ ان اور فیڈ ریٹ اور لیڈ آؤٹ فیڈ ریٹ کیا ہوتے ہیں کہ جب آپ کا ٹول کٹنگ کیے بغیر مطلب اوریجن سے
اس جگہ تک کا سفر جو کرتا ہے جہاں سے اس نے کٹ لگانا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لیڈ ان، اور جب آخری کٹ لگا کے واپس اوریجن پہ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں لیڈ آؤٹ. تو یہ کیونکہ کٹنگ نہیں کر رہا ہوتا اس دوران، اس نے صرف ٹول نے ایک ٹریول کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ اس کو زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں. 300 کی جگہ آپ اس کو 500 کر لیں اور اس کو بھی آپ 500 کر لیں. اچھا جی، ریمپ فیڈ ریٹ کیا ہوگا؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کا لیٹ سے کہ میٹیریل ہے، پہلے تو ٹول اس کے اندر گھسے گا. اب آپ خود اس چیز کو آپ ازیوم کریں کہ جب ٹول اس میٹیریل کے اندر سیدھا بالکل لینئر شیپ میں جب گھسے گا تو اس کے لیے مشکل ہوگی میٹیریل کو کے اندر پینیٹریٹ کرنا. لیکن اگر آپ یوں سوچیں کہ ٹول یوں چلتا چلتا آئے اور آہستہ آہستہ اس کے میٹیریل کے اندر پینیٹریٹ کرے تو یہ کافی آسانی ہوگی ٹول کے لیے بھی اور مشین کے لیے بھی. تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا، ریمپ اس کو کہتے ہیں، ریمپنگ کرنا. اب ریمپ کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، تو وہ ٹائپس ابھی آگے ہم جا کے دیکھیں گے جب ہم ان اگلی ٹائپس میں آئیں گے. اچھا جی، یہاں پہ اسپنڈل کی روٹیشن کیسی ہے، کلوک وائز ہے کہ کاؤنٹر کلوک وائز ہے، یہ آپ اپنی مشین کی دیکھ لیں کہ وہ کس اسپنڈل اس کا کس ڈائریکشن میں روٹیٹ کرتا ہے. عموماً کلوک وائز روٹیشن ہوتی ہے اسپنڈل کی. تو ریم سپیڈ بھی 100 ملی میٹر میں نے سلیکٹ کی، کلوک وائز ہے مشین کی جو روٹیشن ہے. آپ اوکے کرتے ہیں. اوکے کرنے کے بعد آپ نے یہ ٹول سلیکٹ کر لینا ہے. جب یہ آپ ٹول سلیکٹ کریں گے نیچے ساری کی ساری سیٹنگ وہی سیم آ جائیں گی جو ابھی آپ نے سلیکٹ کی تھی. اچھا، نیکسٹ میں آپ کو بتانی ہوگی کہ جیومیٹری بتائیں کہ کون سی ہے جو آپ کا میٹیریل ہے اس کی جیومیٹری. تو ہم بتائیں کہ ایک یہ والی جگہ فیس کرنی ہے اور ایک یہ والی جگہ فیس کرنی ہے. تو یہ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے آگے آنا ہے ہائٹس میں. ہائٹس میں آنے کے بعد یہ ہے سب سے پہلے کلیئرنس ہائٹ آف سیٹ، اس کو آپ نے 5 mm رکھنا ہے. نیچے والی جو سٹاک سے ہے اس کی ریٹریکٹ ہائٹ ہے وہ آپ نے 2 mm رکھنی ہے، اور فیڈ ہائٹ بھی 2 mm. یہ سلیکٹ کرنے کے بعد یہ نیچے 0 رہے اور یہ بھی 0 رہے. آگے آ جائیں آپ پاسز میں. سب سے پہلی آپشن ہے ٹولرنس کی. اس کے بعد یہ ہے جناب سٹیپ اوور ہے. سٹیپ اوور کیا ہوگا کہ ایک کٹ لگانے کے بعد جب دوسرا کٹ لگائے گا تو ان 2 کٹس کے درمیان کا جو ڈسٹینس ہوگا اس کو کہیں گے سٹیپ اوور. تو چونکہ ہمارا ٹول تو جو تھا وہ تھا 3.5 mm کا اس کا ڈایا میٹر تھا، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ سٹیپ اوور کم سے کم ہو تاکہ مشین کے اوپر لوڈ کم آئے. تو 3.5 سے میں یہاں پہ 2 mm کا سٹیپ اوور رکھ لیتا ہوں. یہ ڈگری ہے کہ جو کٹ لگائے گی مشین وہ کس اینگل کے اوپر لگائے. تو یہ آپ اگر تصویر دیکھیں اس کی جو ایگزامپل آئی ہیں تو اس میں آپ کو شاید سمجھ آ گئی ہو کہ 0 ڈگری ہے تو بالکل سیدھے سیدھے، اور اگر یہ 45 ہے تو 45 میں کیسے اس کی پاس ڈائریکشن ہوگی. اس کے بعد ہے کہ ٹول کٹ لگانے کے بعد جہاں پہ اسٹوک جہاں پہ ختم ہوگا اس سے آگے مزید آپ کا ٹول کتنا ایکسٹینڈ ہو. تو یہ 0 ہی رکھیں کیونکہ ایکسٹینشن میں ہمیں نہیں چاہیے. اور یہ اوپر نیچے کی طرف سے آ گیا جو ایکسٹینشن ہے اس کی پاس کی اسٹوک کے بعد کی، تو وہ بھی آپ 0 میں رکھیں. اب یہ امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ یہ والی آپشن ملٹیپل ڈیپتھس کی. اب اگر آپ یہ جو تصویر آ رہی ہے اس میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ملٹیپل ڈیپتھ کا کیا مطلب ہے، لیکن میں پھر بھی سمجھا دیتا ہوں آپ کو. اب دیکھیں، ہم نے ڈیفائن کیا تھا 0.5 mm نیچے کی طرف ہمارا سٹوک ایکسٹرا ہے اور اوپر سے ہمارا سٹوک ہے 1.5 mm ایکسٹرا. تو اب یہ کیا کرے گا کہ سٹوک کے اندر ٹول پینیٹریٹ کرے گا 1.5 mm، اور اگر یہ سلیکٹ نہیں ہے ملٹیپل ڈیپتھ والی آپشن اگر ہماری سلیکٹ نہیں ہے تب کیا کرے گا کہ 1.5 mm سٹوک کے اندر پینیٹریٹ کرے گا اور سارے کے سارے ایریے کو فیس کر دے گا. تو اس طرح مشین کے اوپر بہت زیادہ لوڈ آ جائے گا. آپ کیا کریں گے یہاں پہ میں اپنی مشین کی اگر بات کروں تو 0.5 mm میں ایک ڈیپتھ کا جو کٹ ہوگا ایک کٹ کی جو ڈیپتھ ہوگی وہ 0.5 mm میں رکھ رہا ہوں. اب کیا ہوگا کہ 0.5 mm پینیٹریٹ کیا، پورے ایریے کو فیس کیا، پھر دوبارہ سے 0.5 کیا، پورے ایریے کو فیس کیا، اور اس طرح ٹوٹل اس نے 3 دفعہ کٹ کرنا ہے اور 1.5 mm یعنی 1.5 mm کا اس نے ٹوٹل میٹیریل اس کے اوپر سے ریموو کرنا ہے.
अब आ गई डायरेक्शन, एक होती कन्वेंशनल मिलिंग और एक होती क्लाइंब मिलिंग। तो मैं जो है अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ कन्वेंशनल मिलिंग, बोथ वेज की जगह। अब ये देखें, अगर तस्वीर में आपको समझ आ रही है कन्वेंशनल मिलिंग और क्लाइंब मिलिंग के दरमियान जो डिफरेंस है वो अगर आप देख सकें। तो उसके बाद स्टॉक टू लीव, इसको अनचेक ही रहने दें, हमने बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट हमें चाहिए, हमने कोई स्टॉक जो है अपने उसके ऊपर छोड़ना नहीं है। आगे आ जाएं जी लिंकिंग में। तो लिंकिंग में क्या होगा कि ये डिफरेंट हाइट्स हैं। कीप टूल डाउन में आप 5 mm सेलेक्ट कर लें और इनको आप बाकी ऑप्शंस को एज इट इज़ रहने दें। जब ये सब कुछ हो जाएगा तो आपने करना है ओके प्रेस, और ये कैलकुलेट करेगा और उसके बाद आपको शो कर देगा ये टूल पाथ। अब आप अगर इसको सिमुलेट करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि मशीन कैसे चलेगी, तो आप फेस के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ से सिमुलेट के ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है। ये सिमुलेशन की स्पीड है। अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आपको मुख्तलिफ ऑप्शन दिखाएगा कि टूल पाथ देखनी है कि नहीं देखनी है। हम कहेंगे कि नहीं देखनी, स्टॉक देखना है, हाँ जी देखना है। अब हम इसको कहते हैं कि प्ले करके दिखाओ कि क्या होगा। ये नीचे टाइम लाइन आ गई है। अगर हमारी इस टूल पाथ के अंदर कोई ऐसा एरर होता है तो इस टाइम लाइन में उस जगह पर रेड कलर की लाइन आती है। जिस तरह अभी ये येलो कलर की लाइन नजर आ रही है, इस तरह की वहां पे रेड कलर की लाइन होती। अब रेड कलर की लाइन नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये टूल पाथ बिल्कुल ओके है। आप इसको मुकम्मल सिमुलेट भी कर सकते हैं। यहाँ से स्पीड मैं बढ़ा देता हूँ। ये देखें, पहला कट हो गया, दूसरा हो गया, अब ये तीसरा कट फाइनल लगा रहा है जिस तरह हमने डिफाइन किया था 0.5 mm का। तो ये तीसरा इसमें भी कट आ गया। तो देखें, ये फेस वाला ऑप्शन जो ऑपरेशन था ये हो गया कंप्लीट। आप ओके कर दें। अगला ऑपरेशन हमने क्या करना है कि ये यहाँ पे इस जगह तक हमने खड्डा खोदना है और एक हमने यहाँ पे डिग करना है। तो आसान अल्फाज में यूज़ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब देखें 2D मिलिंग में आएंगे। ये जो प्रोसेस है ना, आप अगर आसान अल्फाज में कहूँ कि खड्डा खोदने वाला जो प्रोसेस होगा या डिगिंग का जो प्रोसेस होगा, तो उस प्रोसेस को कहते हैं 2D पॉकेट। तो 2D पॉकेट में आप क्या करेंगे, यहाँ से दोबारा मिलिंग भी आएंगे और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है 2D पॉकेट। टूल वही वाला जो 3.5 mm वाला था वो सिलेक्टेड है ऑलरेडी। ज्योमेट्री में हम आएंगे और इसको बताएंगे, एक ये वाला फेस हमने 2D पॉकेट में वो करना है और दूसरा ये वाला फेस हमने करना है। ये दो फेसेस हो गए। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट में आना है हाइट्स वाले में, और ये वाली हाइट्स आपने 5 mm, ये नीचे 5, ये वाली 2, ये भी 2 और बाकी एज इट इज रहने दें। आगे आ जाएं पासेस में। तो पासेस में सबसे पहले पूछा है कन्वेंशनल मिलिंग होगी या क्लाइंब मिलिंग होगी, तो हमने बताना है कन्वेंशनल मिलिंग है। उसके बाद टॉलरेंस है। टॉलरेंस के बाद 0.01 mm की टॉलरेंस आपने रखनी है और उसके बाद हमने बताना है इसको कटिंग रेडियस जो होगा, जैसे कि ये वाली जगह जब आएगी तो ये यहाँ पे क्योंकि कॉर्नर है, बिल्कुल नोक बन रही है, तो इस जगह पे रेडियस अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो वो आपने इसको बताना है। तो हमने इसको बताना है कि रेडियस जो है ना, कटिंग रेडियस, वो बिल्कुल 0 होगा। इसका मतलब ये है कि ये एज इट इज़ ये कोना ही बनेगा। अगर आप इसको कोई रेडियस देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आगे आ गया स्टेप ओवर। तो स्टेप ओवर जिस तरह पीछे फेस वाले ऑपरेशन में हमने सेलेक्ट किया था 2 mm का, तो यहाँ पे भी आप 2 mm स्टेप ओवर रखेंगे। अच्छा, स्टेप ओवर को सिलेक्ट करने के बाद ये देखें स्टॉक टू लीव वाली ऑप्शन चेकड है, इसको अनचेक कर दें। और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने यहाँ पे लाजमी चेक करना है कि डेप्थ जो है या कट जो डेप्थ वाले कट होंगे वो एक कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर एक होगा तो इसका मतलब ये होगा टूल सारा का सारा पेनिट्रेट करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर वो कट लगाना शुरू करेगा। तो ये मशीन के ऊपर लोड आएगा, में भी टूल टूट जाए क्योंकि काफ़ी डेप्थ है। तो आपने मल्टीपल डेप्थ को लाजमी चेक इन करना है। जब आप चेक करेंगे आपसे सबसे पहले पूछेगा कि आपने जो स्टेप डाउन होंगे हर कट के वो कितने होंगे। तो पीछे हमने फेस वाले में भी 0.5 mm सेलेक्ट किया था, यहाँ पे भी आप 0.5 mm सेलेक्ट करें। अच्छा जी, उसके बाद फिनिशिंग स्टेप डाउन आपसे ये पूछ रहा है, तो वो अगर आपने रखने हैं तो वो आप बता दें, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, जितने भी होंगे वो आपने बताने हैं।
تو چونکہ یہ 0 ہے تو یہاں پہ آپ 10 لکھیں، 1 لکھیں، 2 لکھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا جی، اسکرول ڈاؤن کریں، دیکھیں مزید کوئی آپشن نہیں ہے. اب آپ نے آنا ہے یہاں پہ لنکیج میں یا لنکنگ میں، وہی آپشن ہیں یہاں پہ بھی. کیپ ٹول ڈاؤن میں آپ نے بتانا ہے 5 mm، اور یہ آگی ریمپ. اب ریمپ کی نا ڈفرینٹ ٹائپس ہیں میٹیریل کے اندر پینیٹریٹ کرنے کی. تو آپ نے کیا کرنا ہے، ریمپ کی ٹائپ یہاں سے سب سے پہلے آپ نے سلیکٹ کرنی ہے. تو میں تو سلیکٹ کرتا ہوں زیادہ تر ہیلکس. ہیلکس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ اسپائرل ٹائپ کی ہے، اور اس میں اسپائرل شیپ میں ٹول پینیٹریٹ کرتا ہے. ہیلکس کا اینگل کیا ہوگا، 2 ڈگری، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اسٹیپ ڈاؤن کرے گا وہ کتنا کرے گا، ابھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے 25، تو آپ نے نہیں 0.5 mm سلیکٹ کرنا ہے. اچھا، یہاں پہ ہے ریمپ کلیئرنس ہائٹ. اب دیکھیں ٹول نے اس کے اندر پینیٹریٹ کرنا ہے، تو یہاں پہ ہمارا سٹوک لیٹ سے اس جگہ پہ ہے. تو یہ والا سمجھے آپ ہمارا سٹوک ہے. تو یہ کتنا اونچا ہوگا ٹول تو ریمپ کرنا شروع کرے گا. تو یہ ظاہر ہے اگر آپ یہاں پہ بائی ڈیفالٹ 2.5 mm ہے تو اس کا مطلب 2.5 mm اوپر جا کے پھر وہاں سے آنا شروع کرے گا، اور یہ اس میں پینیٹریٹ کرے گا. بہت زیادہ ہے یہ. تو آپ اس کو 0.1 mm رکھیں، صرف اتنا ہو کہ ہمارے میٹریل کو ٹچ نہ کرے یا سٹوک کو ٹچ نہ کرے. اچھا جی، وہ ہو گیا. پھر ہے ہیلیکل ریمپ ڈایا میٹر ہے، اور یہ دوسرا ڈایا میٹر ہے منیمم ریمپ ڈایا میٹر. تو یہ ایز اٹ از رہنے، یہ خود ہی سلیکٹ ہو جاتا ہے. جو ٹول آپ نے سلیکٹ کیا ہوتا ہے اس کے اکارڈنگلی یہاں پہ سلیکٹ یہ خود ہی ہو جاتا ہے. اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہوگی، ہونے کے بعد آپ اس کو کریں گے اوکے. کیلکولیٹ ہوگا. کیلکولیٹ ہونے کے بعد یہاں پہ اس کی ٹول پاتھ آ گئی. آپ اسی طریقے سے اس کو بھی آپ سیمولیٹ دوبارہ سے کر سکتے ہیں. اب ایک اور ہم نے یہاں پہ لگانی ہے یہی 2D پاکٹ. ٹول سلیکٹ ہوا ہے. جیومیٹری میں ہم نے بتانا ہے یہ والا فیس، اور اس کے بعد ہم نے ہائٹس میں آ کے اس کو 5، یہ 2، یہ بھی 2، باقی ایز اٹ از رہنے دیں. آگے آ جائیں، کنونشنل ملنگ ہوگی، ٹولرنس آ گئی، یہ 0 ہو گیا. یہ پاسز میں آ گیا اسٹیپ اوور میں 2 mm. اس کے بعد ہے جناب یہاں سے اس کو ان چیک کرنے، اسٹوک ٹو لیف کو ملٹیپل ڈیپس ہوگا، اور 0.5 mm پر ڈیپتھ جو کٹ لگے گا وہ ہوگا. اور اسٹوک لیف ان چیک ہوا ہے آلریڈی. پھر یہاں پہ لنکنگ میں آئیں، اور 50 کی جگہ اس کو آپ 5 کر لیں. نیچے آئیں، لیڈ ان انٹری ہوگی. یہ ریمپ کا آیا ٹائپ آئی. یہاں پہ آپ نے 2 ڈگری آلریڈی سلیکٹڈ ہے، یہ 0.5 mm. اور یہاں پہ آپ نے کلیئرنس ہائٹ بتانی ہے 0.1، اور یہ ایز اٹ از رہنے دیں. یہ کرنے کے بعد آپ اوکے پریس کر دیں. یہ دوبارہ سے کیلکولیٹ ہوگا. اچھا جی، یہ 2D پاکٹ یہ والی بھی اب ہم نے یہاں پہ کمپلیٹ کر لی. اس کی کیلکولیشن بھی ہوگی، ٹول پاتھ بھی آ گئی. اگلا جو ہم نے آپریشن کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو سیمی سرکل ہے، یہاں پہ ہم نے کنٹور لگانا ہے، 2D کنٹور. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، یہاں پہ دوبارہ سے آئیں گے اور 2D کنٹور پہ آئیں گے. تو ٹول آٹومیٹکلی وہی والا سلیکٹ ہے جو ہم نے شروع میں سلیکٹ کیا تھا یا جو ہم نے بنایا تھا. اب جیومیٹری میں ہم نے بتانا ہے یہ اس میں نا آپ نے فیس کو نہیں سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، اس میں آپ نے لائنز کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ والی لائن ہم نے سلیکٹ کر دی، اور کانٹور یہ والا ہو گیا. اب آگے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ دیکھنا ہے، نیکسٹ پہ آنا ہے ہم نے ہائٹس میں ہم نے بتایا جی 5 mm اور نیچے والے 2 mm. پھر یہ 2 اور باقی لیو ایز اٹ از، مطلب ان کو یہاں پہ جو ہے جیسے ہے کہ بنیاد پہ آپ چھوڑ دیں. آگے آ جائیں آپ پاسز میں، ٹولرنس آپ نے 0.01 رکھ لی، اور اس کے بعد کٹنگ ریڈیس وغیرہ کو بھی 0 رہنے دیں. اور یہاں پہ یہ آپ نیچے آئیں، اور فیڈ ریٹ کا یہ پوچھ رہا ہے کہ کتنا ہوگا، وہ بائی ڈیفالٹ آلریڈی سلیکٹڈ ہے 300 mm پر منٹ.
اور ملٹیپل ڈیپس کو آپ نے یہاں پہ لازمی چیک کرنا ہے. اس میں آپ دیکھیں یہ اس نے کنٹرول لگانا ہے, مطلب ہے کہ صرف ایک لائن کے اوپر نا آپ ٹول کو گھمائے جانا ہے. تو اس میں جو سٹیپ اوور ہے نا وہ سٹیپ اوور اس کیس میں نہیں ہوگا, کیونکہ اس لائن کے اوپر اس نے چلنا ہے, لائن چھوڑ کے اگلی لائن پہ تو اس نے آنا نہیں ہے. تو ملٹیپل ڈیپس کو آپ نے چیک کرنا ہے, اور یہاں سے ایک کٹ کی ڈیپتھ ہوگی 0.5 mm, اور باقی یہ چیزیں چھوڑ دیں اور نیچے آئیں. دیکھیں اسٹاک ٹو لیو ان چیکڈ ہے, ٹھیک ہو گیا جی. اب یہاں سے آپ یہ چیز جو ہے نا کنونشنل یا کلائم ملنگ میں سے آپ نے لازمی سلیکٹ کرنا ہے کنونشنل ملنگ. تو وہ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ آگے آ جائیں اور اس کو آپ 5 mm کر دیں. اور ریمپ دیکھیں یہاں پہ یہ ہے, ریمپ کو آپ نے لازمی چیک کرنا ہے اس کیس میں بھی 2 ڈگری, اور ریمپ کا جو ڈیپتھ ہوگی پر کٹ وہ 0.5 mm, اور ہیلکس کا یہ جو اس کی کلیئرنس ہائٹ ہے 0.1 mm آگے کلیئرنس ہائٹ. اور یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ اوکے کرتے ہیں. اب میں اپنی سپیڈ تھوڑی سی بولنے کی تیز کر رہا ہوں تاکہ ویڈیو آلریڈی بہت زیادہ لمبی ہوگی تو کہیں آپ لوگ بور نہ ہو. تو یہ دیکھیں یہ اس کی ٹول پاتھ جنریٹ ہوگی. آگے آ جائیں آپ. نیکسٹ ہم نے یہ کرنا ہے کہ اسی طرح کا سیم کنٹرول لگانا ہے باہر والی سائڈ پہ, کیونکہ باہر سے بھی تو ہم کو اپنا جو تھا پروڈکٹ اس کو ہم نے فنشنگ کرنی ہے اس کی. تو آپ دوبارہ سے 2D ملنگ آئیں گے, یہاں پہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کنٹور, اور کنٹور کے بعد آپ نے ٹول آلریڈی آپ کا سلیکٹڈ ہے. تو یہاں پہ اب آپ نے سلیکٹ کرنا ہے یہ والا فیس, اور اس کے بعد آپ آ جائیں اس میں ہائٹس والے میں ٹیب میں 5 mm, اور نیچے 2 پھر 2 اور نیچے ایز اٹ از رہنے دیں. آگے آ جائیں آپ پاسز میں, ٹالرنس آ گئی, ٹالرنس کے بعد یہ دونوں چیزیں چھوڑ دیں, اور یہ کیا ہے فنشنگ اوور لیپ اس کو بھی چھوڑ دیں, اور فیڈ ریٹ آ گیا. یہاں سے ملٹیپل ڈیپتھ کو آپ نے وہ کرنا ہے 0.5 mm کٹ آئے گا, اور یہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں. آرڈر بائی آئی لینڈس اس کو ان چیک کر دیں, اور اوپر جائیں. یہاں سے آپ نے لازمی سلیکٹ کرنا ہے کنونشنل بلنگ. یہ آپ کی مشین کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آیا وہ برداشت کر سکتی ہے کہ نہیں کلائم بلنگ کو. تو کچھ مشینیں ہوتی ہیں نازک ہوتی ہیں, تو کلائم بلنگ کو نہیں, وہ جسے کہتے ہیں نا اتنی مضبوط نہیں ہوتی کلائم بلنگ میں, ان میں وائبریشن بہت زیادہ پھر آ جاتی ہے. تو کنونشنل بلنگ عموماً لوگ یوز کرتے ہیں. تو آگے آئیں جو اس کے بعد اس میں لنکنگ میں اس ہائٹ کو آپ کر دیں 5 mm. نیچے آئیں اور یہاں سے ریمپ کو لازمی چیک کرنا ہے آپ نے, اور 0.5 mm کٹ ہوگا اس کا ریمپ کا. اس کا جو ہائٹ ہوگی کلیئرنس ہائٹ 0.1 mm, اور اس کے بعد آپ اوکے کر دیں اس کو. اب دیکھیں سارے کا سارا ہمارا جو آپریشن تھا, مطلب اس پروڈکٹ کو تیار کرنے کے لیے جو جو آپریشنس کی ضرورت تھی ہمیں وہ سارے ہم نے اس میں اپلائی کر دیے ہیں, اور یہاں پہ یہ جاب ہمارا پورا مکمل تیار ہو گیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کی مشیننگ کرنی ہے, CNC مشیننگ. تو CNC مشینز جو ہوتی ہیں ان کا اپنا ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے اس کو آپریٹ کرنے کا. تو وہ سافٹ ویئر یہ کہتا ہے کہ ہمیں جی کوڈ کے نام کی فائل دو تاکہ ہم لوگ یعنی مشین وہ کام اس کے اکارڈنگلی کر سکے. تو یہ چیز ہم نے ساری کی ساری تیار کر دی. اب اس کو جی کوڈ میں کنورٹ کرنا ہے ہم نے. تو اس کے لیے کیا طریقہ ہوگا کہ آپ سلیکٹ کریں گے اس پوری کی پوری جاب کو, ٹھیک ہے. اس جاب کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے کرنا ہے یہاں پہ پوسٹ پروسیس. جب آپ پوسٹ پروسیس کریں گے تو یہ آپ سے یہ کچھ چیزیں پوچھے گا. سب سے پہلی چیز آپ سے یہ کہے گا کہ آپ بتائیں آپ کا پوسٹ پروسیسر کون سا ہے مشین کا. تو یہ مختلف مشینیں یہاں پہ کافی ساری ہے, بہت زیادہ تعداد میں ہیں مشینیں. تو آپ ان کا اپنی مشین کے اکارڈنگلی پوسٹ پروسیسر یہاں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے جو بھی مشین ہوگی. تو اس کا طریقہ کیا ہے, میں اپنی مشین کی اگر بات کروں, میری مشین جو ہوگی وہ ہے 3018 اور وہ چلتی ہے GRBL کنٹرولر سے. یہ آپ نے سلیکٹ کیا GRBL کنٹرولر. اب یہ پوچھ رہا ہے نومیرک کنٹرول کی جو ایکسٹینشن ہوگی وہ کون سی ہوگی. پوچھ نہیں رہا, مطلب بتا رہا ہے. تو یہ بتا رہا ہے کہ .nc فائل وہاں سے باہر نکلے گی. اب سیو کہاں پہ کرنا ہے اس NC فائل کو, تو آپ میں نے ابھی بائی ڈیفالٹ سلیکٹ کیا ہوا ہے ڈیسک ٹاپ. یہاں سے ہم نے نام بتانا ہے اپنے اس کا جو بھی NC فائل ہوگی. تو میں اس کو کہتا ہوں casing1. casing1 سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کو کریں گے پوسٹ, اور پوسٹ کر دیا.
दोबारा से लोकेशन पूछेगा, जहाँ पे भी सेव करना है उसको वहाँ पे सेव कर दिया, और अब ये ना जो जी कोड था वो चला गया अपनी जगह पे, यानी कि यहाँ पे ये केसिंग वाली जगह पे। अच्छा, यहाँ पे अब जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप CNC मशीनिंग से नई नई सीख रहे हैं तो आप इस चीज़ को लाजमी फॉलो करें। तो आपने यहाँ पे आके सिंपल लिखना है जी कोड एम कोड लिस्ट, ये आप लिखेंगे तो ये देखें ये सारी की सारी डिटेल आ गई, जी कोड एम कोड है क्या क्या चीज़ है। ठीक है, आप जब इसको ओपन करेंगे तो आपकी सारी डिटेल जो है इसमें आएगी। अच्छा, यहाँ पे G17 और G21 है। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मशीन को ये बताना होता है कि जो भी काम करेगी मशीन वो मिलीमीटर्स में करेगी या इंचेस में करेगी। तो ये वो वाली डिटेल है जितने भी यानी कि यूनिट्स हैं, जैसा कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है 3.5, तो ये मिलीमीटर है कि इंच है, ये डिफाइन करता है ये G21। तो अब यहाँ पे देखते हैं G21 का मतलब आपको मैं समझाने के लिए। अब ये देखें ये G21 जो है ना ये कोऑर्डिनेट है, तो प्रोग्राम कोऑर्डिनेट्स आर इन mm। ठीक हो गया जी, ये आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। अगर यहाँ पे लिखा होता है ना G21 की जगह मैं यहाँ पे लेट से लिख देता हूँ G20 लिख देता हूँ, तो G20 देखें ये प्रोग्राम कोऑर्डिनेट्स आर इन इंचेस। तो मतलब ये है कहने का जितने भी डायमेंशन यहाँ पे लिखी हुई हैं वो सारी की सारी मशीन जो है वो समझेगी कि इंचेस में है, मिलीमीटर में नहीं है। तो 21 है, इसका मतलब है ये मिलीमीटर्स में है। तो ये चीज़ आप लोग खुद भी देख लेना, वहाँ पे जाके इस तरह का पेज आप लोग खोल लेना और देख लेना कि एम कोड और जी कोड्स में क्या डिफरेंस होता है। तो आप लोगों को काफ़ी इसमें हेल्प मिलेगी CNC मशीनिंग के अंदर। तो मेरे ख्याल में आज की इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। तो अगली वीडियो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा उसमें आर्ट कैम में। तो आप लोग अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करो और साथ ही नोटिफिकेशन के आइकन को आपने प्रेस करना है ताकि आप जब मैं वो वाली वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों के कुछ सवालात हैं, कुछ आप मज़ीद इसमें पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि ये तो बेसिक्स थी ना, तो कुछ डिटेल में कोई चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं या कोई आपका सवाल है या कोई कमेंट आप करना चाह रहे हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे लाजमी बताएं कि वीडियो आपको एक तो कैसी लगी है, और दूसरा आपका कोई सवाल है वो आप मुझसे लाजमी पूछें। और इसके अलावा मेरी एक वेबसाइट भी है, वहाँ पे मैंने काफ़ी मुख्तलिफ मॉडल्स वगैरह अपलोड किए हुए हैं, सॉलिड वर्क्स के प्रोजेक्ट्स हैं, STL फाइल्स हैं 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड, और DXF फाइल्स हैं लेज़र कटिंग के लिए, तो वो आप वहाँ से फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आपने अपनी कोई प्रैक्टिस वगैरह करनी है। तो मुझे इजाज़त दें। अगर वीडियो पसंद नहीं आई है तो आप काइंडली मुझे बताएं ताकि मैं अपनी इस्लाह कर सकूं, मज़ीद इसको अपडेट कर सकूं कि अगली वीडियोस में वो गलती मैं दोबारा से ना दोहरा सकूं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।